اور ایسے بہترین عالم دین جو ہمارے درمیان سے گزرے ہیں ان کی شخصیات کو آپ ہمارے سامنے آشکار کرتی ہیں. خدا تمام علماء اور تمام شہداء اور مجتہدین کے درجات کو بلند کرے الہی آمین. اور ہمیں ان کی وصیتوں پر عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ. الہی آمین. خیر اولاً اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ ان کی وصیت کیا تھی، ان کی کیا کنٹریبیوشن رہا دین کو، ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایک تعارف ان کا دیا جائے کہ آپ کی ذات کس قدر گرامی تھی، کیوں اتنی گرامی تھی. آپ کا ایک شارٹ تعارف، ایک شارٹ انٹروڈکشن اگر میں دینے کو کہوں تو آپ کیسے دیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. اولاً خداوند کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتی ہوں کہ معبود علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھے، اس لیے کہ روایات کے جملے ہیں کہ ایک عالم جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایسا رخنا پیدا ہوتا ہے، ایسا خلا پیدا ہوتا ہے، ایسی کیوٹی کریٹ ہو جاتی ہے جس کو کوئی بھر نہیں سکتا، پر نہیں کر سکتا. اور علماء نے ہمیں اور آپ کو جس طرح سے ہدایت دی ہے، ان کے ذریعے سے جیسے آج ہم ہدایت یافتہ ہیں، یہ ان کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے. انہی میں سے ایک شیخ بہائی ہیں جن کا مکمل نام بہا الدین تھا. اچھا، ٹھیک. اور ان کو جو ہے بہت زیادہ جو عروج حاصل ہوا ہے وہ اپنے بابا کی وجہ سے. ان کے بابا کا نام عزا الدین تھا. اور اگر آپ نام سن چکی ہوں شہید ثانی کا، تو ان کے بابا عزا الدین جو تھے وہ شہید ثانی کے شاگرد تھے. جس وقت شہید ثانی کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا، اس وقت شیخ بہاؤدین اور عزا الدین دونوں یعنی شیخ بہائی کو ان کے بابا کے ساتھ جب وہ 13 برس کے تھے فقط جلا وطن کر دیا گیا تھا. جلا وطن کرنے کے بعد یہ دونوں اصفہان آئے تھے. اصفہان میں کچھ دن زندگی گزاری اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ قزوین چلے گئے. قزوین جانے کے بعد عزا الدین یعنی شیخ بہائی کے والد گرامی نے ایک مدرسہ اوپن کیا تھا. اس مدرسے میں انہوں نے اپنے تعلیم کی ابتدا شروع کی تھی. شیخ بہائی کے لیے کہتے ہیں کہ وہ 953 عیسوی میں دنیا میں آئے ہیں، ان کی ولادت ہوئی ہے، اور تقریباً 1030 عیسوی میں دنیا سے گئے ہیں، انتقال ان کا ہوا ہے. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، یہ جو زندگی کا ان کا مختصر سا حصہ ہے، اس میں انہوں نے تقریباً 95 سے زیادہ کتابیں لکھی تھی. جب ان کا انتقال ہوا ہے 1030 یا 1031 بتایا جاتا ہے، اصفہان میں یہ موجود تھے. اصفہان میں انتقال ہوا، لیکن انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے تدفین میری جو کی جائے وہ امام رضا کے حرم میں. لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق امام رضا کے حرم میں ان کو دفن کیا گیا. اور آج بھی جب ہم امام رضا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کے حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد گوہر شاد ہم جب کراس کرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم اندر جائیں گے اور حرم کے اندر جانے لگیں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہم کو ان کی قبر مبارک ملتی ہے. اور وہاں پر بھی لوگ بہت زیادہ توسل کرتے ہیں ان کے ذریعے سے خدا کی ذات سے، اور بہت ساری مرادیں ان کی قبر مبارک سے بھی انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں. اللہ جو ان مزارات کو دیکھ چکا ہے انہیں بار بار دیکھنا نصیب کرے، اور ہم جیسے جو ہیں جنہوں نے ابھی اس موقع کو حاصل ہی نہیں کیا، انہیں اللہ جلد از جلد توفیق دے کہ ہم بھی اس زیارت سے مشرف ہو سکیں. خیر کیا کوئی ایسی بھی بات ملتی ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیخ بہائی کی جو معنویت تھی، آپ کا جو تقوی، علم اور آپ کی جو طاقت تھی، اس کی باعث بنی وہ بات؟ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ ان کے بابا جو تھے وہ شہید ثانی کے شاگردوں میں سے تھے. اب اگر کوئی شہید ثانی کا شاگرد ہے اور اس کے بعد جلا وطن ہو جانے کے بعد بھی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مدرسہ قائم کرتا ہے کسی دوسرے ملک میں، تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو کیسے پروان چڑھایا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. لہٰذا ان کے بابا کی جو شخصیت تھی اور ان کے بابا کی جو وصیت تھی، خاص طور پر اس وصیت کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بابا کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے یہ درجات حاصل کیے. ان کے بابا شیخ عزا الدین کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خود یہ فرماتے شیخ بہائی کہ میں نے میرے بابا کے جانے کے بعد ان کی وصیت کو جب کھولا ہے تو میرے بابا نے وصیت کے طور پر میرے لیے 3 آیات لکھی تھی. اور انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان 3 آیات کو کبھی فراموش نہیں کرنا. اگر یہ 3 آیات یاد رہ گئی اور اپنی زندگی میں تم نے ان آیات کو اپلائی کر لیا،
بلندی حاصل کر لو گے. جس میں سب سے پہلی آیت جو انہوں نے لکھی تھی وہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 تھی. اس میں کہا گیا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ اللہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں جتنی عمر عطا کی ہے، کیا وہ عمر تمہارے لیے کافی نہیں تھی کہ تم عبرت حاصل کرو؟ جتنی بھی ایج ہے تمہاری 35 40 50، اللہ نے جو بھی عمر تمہیں عطا کی ہے، کیا یہ عمر کافی نہیں ہے کہ تم اس عمر میں عبرت حاصل کرو؟ یہ وصیت کے طور پہ کہ اس آیت پر ہمیشہ غور کرنا کہ اللہ نے جو بھی تمہیں عمر دی ہے اس عمر میں ہر قدم پر عبرت ہے. کیا بات. لیکن اگر تم 50 سال کے ہونے کے بعد بھی عبرت نہیں حاصل کر سکتے تو پھر تم اللہ کی اس آیت کے مطابق اللہ کے ناشکرے بندے بن جاؤ گے. خدا بند کریم نے تمہارے لیے راستے ہموار کیے ہیں، تمہارا کام ہے کہ تم اس راستے پر چلو. دوسری آیت جو ان کے بابا نے لکھی ہے وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، جو مشہور آیت ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے میرے بیٹے یاد رکھنا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے یہاں قابل ستائش یا قابل تعریف نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. لہٰذا تقویٰ اختیار کرنا تاکہ تم اللہ کے مقرب بندے بن سکو. تیسری آیت جو ان کے بابا نے بطور وصیت لکھی وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 83 تھی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ دار آخرت میں بس وہی کامیاب ہوگا جس نے زمین میں بلندی کو اور فساد کو پسند نہیں کیا ہوگا. آخرت بس اسی کے لیے ہے جس نے انکساری سے یہاں زندگی گزاری ہے اور فساد کو نہیں پھیلایا ہے. لیکن یہ دو چیزیں ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے، محال ہے. اور یہ بابا کی وصیت تھی کہ اپنی دنیا کی بلندی پہ نظر نہ رکھنا، دنیا میں چاہے جتنے پست رہو اس کی نگاہ میں اگر بلند ہو گئے آخرت میں بلند دار الاخرت پھر تمہارے لیے ہے. یہ وصیت کے طور پر جو 3 آیات ان کے بابا چھوڑ کر گئے تھے، یہی ان کی معنویت کی. جی بے شک اس کے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی معنویت کی وجہ بنی. یعنی کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے فقط آیت اللہ بہائی کی جو ہے وصیت کو نہیں پڑھا، بلکہ ان کے والد بزرگوار نے جو وصیت انہیں کی تھی اس کو بھی ہم جان رہے ہیں کہ وہ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں ان 3 آیات پر عمل پیرا ہو جائیں تو شیخ بہائی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں. کوشش تو کر ہی سکتے ہیں. بہرحال بے شک خیر جو خدمات آپ نے انجام دیں دین کے لیے، ظاہر سی بات ہے آپ نے بتایا تقریباً 95 کتابیں انہوں نے جو ہیں وہ اپنے چھوٹی سی زندگی کے عرصے میں لکھ ڈالیں. تو جو خدمات آپ نے انجام دی ہیں ان میں سے وہ کون سا ایک عمل ہوگا جسے آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک عمل جو ہے وہ قوم کے لیے بہت بڑی خدمت تھا؟ شیخ بہائی جہاں ایک طرف مصنف تھے وہیں دوسری طرف شاعر بھی تھے. اچھا. انہوں نے بہت سارے اشعار لکھے ہیں. سبحان اللہ. حد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی ہے وہ بھی اشعار میں لکھی ہے. میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ عرض کروں گی بعد میں. جی جی. لیکن وہ بھی اشعار میں ہے اور ان کے اشعار کو جمع کر کے ایک کتاب بنائی گئی ہے. اس کتاب کا نام کشکول رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. کشکول شیخ بہائی. اور کشکول شیخ بہائی میں جو باتیں ہیں اگر ان میں سے میں آپ کی خدمت میں ایک بیان کروں تو انہوں نے بہت اچھی چیز لکھی. حضرت آدم کی وصیت اپنے بیٹے حضرت شیش سے. جی. انہوں نے اس میں لکھا، شیخ بہائی کے کشکول میں موجود ہے کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹے کو 5 وصیتیں کی تھی اور ان 5 وصیتوں میں سے پہلا جملہ یہ تھا کہ اے میرے بیٹے دنیا سے کبھی بھی راضی نہ ہونا. ٹھیک ہے، یعنی اطمینان نہ حاصل کر لینا کہ ہاں مطمئن نہ ہونا دنیا سے کہ اب مجھے اتنا مل گیا اب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میں ایک گندم پر مطمئن ہوا اور جنت کے اطمینان سے مجھے باہر نکال دیا گیا. دوسرا حضرت آدم کا جملہ کشکول شیخ بہائی میں موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے وصیت کرتا ہوں کہ عورت کے مشورے پر عمل نہ کرنا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے مشورے کو مانا، گندم کی طرف گیا اور مجھے پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. تیسری بات انہوں نے کہی حضرت آدم نے اپنے بیٹے سے. مگر خیر مجھے یہاں یہ بتائیے کہ اگر اس کو جنرل خواتین کے اوپر رکھ کر کہا جائے تو کیا امام زین العابدین علیہ السلام کا جناب زینب سے آ کر مشورہ لینا غلط تھا؟ دیکھیں یہ
کچھ باتیں کلی نہیں ہوتی ہیں. بالکل, یہ بہت ضروری ہے مینشن کرنا. جی, یہ جو وصیت حضرت آدم کر رہے ہیں یہ ہر خاتون کے لیے نہیں ہے. بالکل. اس کے بعد اگر آپ حضرت آدم کا جملہ سنیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت آدم نے آگے بات اپنی کنٹینیو رکھ کر واضح کیا ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کی بات کو بالکل اگنور کرو اور نہیں مانو, بلکہ یہیں پر تہمت لگنے لگتی ہے ہمارے اوپر کہ ہم جو ہیں وہ خواتین کو ان کی عزت نہیں دے رہے ہیں اور انہیں کمتر مخلوق سمجھ رہے ہیں. اس لیے بہت ضروری کہ اس کو واضح کیا جائے, اس کی وضاحت کی جائے. بے شک خواتین کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ عطا کیا ہے کہ خود امیر المؤمنین کے سکون کا جو مقام ہے وہ حضرت زہرا کی پیشانی ہے. دیکھ لیتے تھے سکون حاصل ہو جاتا تھا. صحیح ہے. بالکل. نبی کریم کو عروج ملا حضرت خدیجہ کے ذریعے. امام سجاد نے جناب زینب کبریٰ سے مشورہ لیا ہے. یہ ہر خاتون کے لیے نہیں ہے اور ہر منزل کے لیے نہیں ہے, ہر مقام کے لیے نہیں ہے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں زندگی کے جہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کوئی مشورہ دیتی تو ڈائریکٹ اس کے مشورے کو نہ سن لو, بلکہ اس کو عقل کے پیمانے پر تول لو, کیونکہ وہ بعض دفعہ جو ہے جذبات میں آ کر فیصلے. اگلا جملہ حضرت آدم کا آپ سنیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم نے کس طرح سے احتیاط برتتے ہوئے باقی باتیں واضح کی ہیں. آپ بھی نبی خدا ہیں, بے شک حجت تمام کی. کہتے ہیں تیسری بات کہ جس کام کے کرنے کے لیے تمہارا دل سکون نہ حاصل کر رہا ہو, یعنی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن دل کو سکون نہ ہو. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن دل نہیں مان رہا ہے اس بات پر. ٹھیک ہے, تو حضرت آدم کہتے ہیں میرے بیٹے جس کام کے لیے دل راضی نہ ہو اس کام کو انجام نہیں دینا. میں نے اپنی بیوی کا مشورہ سنا, حالانکہ میرا دل راضی نہیں تھا. ٹھیک ہے, پھر بھی میں نے مشورہ مانا, لہٰذا مجھے اس طرح سے شرمندگی کا سامنا کرنا ہوا. پھر چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ کبھی بھی کوئی بھی کام جب تم انجام دینا اے میرے بیٹے تو آخرت کو نظر میں رکھنا, عاقبت کو نظر میں رکھنا. اگر اس کام کے کرنے میں عاقبت سنور رہی ہے تو انجام دو, وگرنہ اسے رہا کر دو, ترک کر دو. پھر پانچواں انہوں نے کہا حضرت آدم نے کہ اے میرے بیٹے ہر کام کرنے سے پہلے مشورہ کرو. دیکھیں پھر خود حضرت آدم کہہ رہے ہیں مشورہ کرنے کے لیے, اور کہتے ہیں کہ اے کاش میں نے اپنی بیوی کی بات سننے کے بعد ملائکہ سے مشورہ کیا ہوتا, سبحان اللہ, اور اگر ملائکہ سے مشورہ کر لیتا تو میں گندم کی طرف نہ جاتا, اگر گندم کی طرف میں نہ جاتا تو جنت سے نہ نکالا جاتا. مشورہ کرنے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے, مشورہ کریں اور اس کو عقل کے پیمانے پہ تولتے ہوئے پھر اس پر عمل کرنا. یہ شیخ بہائی نے اپنی کتاب کشکول میں اشعار کے طور پہ لکھا ہے, جس کو اگر ہم ان کی کتاب کشکول کو پڑھیں گے تو اس میں بڑے خوبصورت معنوی اشعار پائے جاتے ہیں جو ہماری زندگی کو چینج کر دیں. تو یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ جو سب سے بڑی خدمت, جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا, وہ یہ کشکول کتاب ہے ان کی. جی بہت عمدہ. تو خیر جیسا آپ نے بتایا کہ آپ نے وصیت جو اپنے بیٹے کو کی ہے وہ بھی اشعار کے طور پر کی ہے, تو اس میں کیا جملے استعمال کیے ہیں اور کس انداز میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کن الفاظ میں اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں؟ یقیناً جب میں اس وصیت کو پڑھ رہی تھی جو شیخ بہائی نے اپنے بیٹے کو کی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شیخ بہائی یہ بات مجھ سے کہہ رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شیخ بہائی یہ اپنے ہر نوجوان سے کہہ رہے ہیں, یہ اپنے ہر اس انسان سے کہہ رہے ہیں جو قوم کی خدمت کے لیے ایکٹیو لوگ ہیں, جو قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ بننا چاہتے ہیں, جو خدمات انجام دینا چاہ رہے ہیں, اس سے کہہ رہے ہیں. یہ صرف اپنے بیٹے سے نہیں کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں تمہیں بہت خوبصورت بات بتاتا ہوں, تم اس کو ہمیشہ لکھ لو اور لکھ کر اپنے پاس رکھنا, اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یاد رہے کہ اگر ہم بہت زیادہ کام کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ احمق ہے, اگر ہم کام کم کریں گے لوگ کہیں گے کہ یہ کاہل ہے, اگر ہم پیسے کو بچائیں گے لوگ کہیں گے بخیل ہے, اگر ہم بہت زیادہ لٹائیں گے دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے یہ اسراف پسند ہے, یہ اسراف کرتا ہے, اگر ہم خاموش رہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو گونگا ہے, اگر ہم بولنے لگیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بدتمیز ہے. اس کے بعد کہا کہ اگر ہم بہت زیادہ عبادت کریں گے تو کہیں گے تو دکھاوا کر رہا ہے, یہ تو ریاکاری کر رہا ہے, اور اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو کہا جائے گا یہ تو بے دین ہے, یہ تو بے نمازی ہے, اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اے میرے بیٹے
صرف خدا کو اپنی نگاہ میں رکھنا. کیا بات. لوگوں کو اپنی نگاہ میں نہیں نہ رکھنا. انتظار میں نہ رہنا کہ لوگ تعریف کرتے ہیں یا لوگ تمہیں کسی طرح کا ٹرول کرتے ہیں آج کی زبان میں اگر کہا جائے. صرف یہ دیکھنا کہ خدا اس کام سے راضی ہے یا نہیں. کیا بات. اور اگر خدا راضی ہے تو لوگ جو کہتے ہیں کہنے دے, کیونکہ وہ کچھ تو کہیں گے. بہت عمدہ. لہٰذا تم اپنا کام خدا کے لیے جاری و ساری رکھنا, اپنے قدم کو کبھی روکنا نہیں صرف اس لیے کہ لوگ کچھ کہتے ہیں. خیر یہ زندگی کو آسان کرنے کا ایک بہت ہی آسان, یوں کہہ لیجیے کہ بہت ہی ہر جگہ پڑھا ہوا, ہر جگہ سنا ہوا نسخہ ہے کہ لوگوں کا کام ہے کہنا اور وہ کہیں گے کچھ نہ کچھ. یعنی آپ اچھے سے اچھا عمل کر لیجیے تب بھی تنقید کرنے والے موجود ہیں, اور اگرچہ آپ برا عمل کریے خیر وہ تو ہے ہی مذمت کے قابل. تو لوگ ہر لحاظ سے جو ہے وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. فقط اللہ ہے جو ایک سجدے میں راضی ہو جایا کرتا ہے, اور اسی نسخے کو آپ نے اپنے بیٹے کو بتایا. تو کیا اس کے علاوہ اور کوئی عالم دین یا اور کوئی فقہا یا اور کوئی علماء بھی نظر آتے ہیں جو زندگی کو آسان کرنے کا کوئی ایسے ہی نسخہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہوں؟ شیخ بہائی کے علاوہ اگر ہم دیکھیں حسن علی نخود کی, ان کی وصیت تھی اپنے بیٹے سے. انہوں نے بھی بہت خوبصورت وصیت کی ہے آج کے دور کے اعتبار سے کہ جو حالات چل رہے ہیں نا اسی کو دیکھتے ہوئے شاید کتنے دور اندیش رہے ہوں گے. انہوں نے سب سے پہلی وصیت کی کہ اے میرے بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ نماز اول وقت پر پڑھنا. شاید وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ اتنے بزی ہوں گے کہ ان کے پاس اول وقت نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا. دوسری بات انہوں نے کہی کہ اے میرے بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کوئی حاجت مند اگر تمہارے پاس آ جائے اس کی حاجت کو ضرور پورا کرنا. یہ کہہ کے نہیں ٹال دینا کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے, یہ حاجت تو بہت بڑی ہے, میں تو اس کے کرنے کے قابل نہیں ہوں. ٹال مت دینا. بڑی حاجت ہو تب بھی تم کوشش کرنا کہ اس کی حاجت کو تم پورا کر سکو, کیونکہ جب تم قدم آگے بڑھاؤ گے وہ رب تمہارا مددگار ہو جائے گا. تیسری بات انہوں نے کہی اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے سادات کا بڑا احترام کرنا. سبحان اللہ. جو آج کے دور میں اگر میں کہوں بڑے افسوس کے ساتھ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, بالکل مٹتا چلا جا رہا ہے. سادات کو مطلب سادات شاید سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے. سید کو جس طرح کا احترام ملنا چاہیے شاید وہ احترام اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ اپنے بیٹے شاید وہ دیکھ رہے تھے اپنی دور اندیشی سے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب سادات کو جھڑکا جائے گا, ایک وقت وہ آئے گا جب سادات کو دھتکارا جائے گا, ایک وقت وہ آئے گا جب سادات کو بے احترامی کے ساتھ آواز دی جائے گی. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں سادات کا بڑا خیال رکھ. اس میں کسی طرح کی دو رائے نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں سادات نے خود اپنی عظمت کو نہیں سمجھا. جی صحیح ہے, لیکن اگر سادات اپنے عظمت کو خود نہیں سمجھ رہے ہیں تو جو سمجھتے ہیں سادات کی عظمت کو انہیں تو احترام کرنا چاہیے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ بہت خوبصورت بات علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت کو عورت کا وقار تب تک نہیں ملے گا جب تک عورت خود اپنے وقار کو نہیں سمجھے گی. بالکل. جب وہ اپنا وقار اپنی منزلت خود سمجھ لے گی تو دوسرے خود بخود اس کو اس کا وقار دے دیں گے. لہٰذا اولاً تو سادات کو اپنا وقار, اپنی عزت, اپنا احترام قائم رکھنا چاہیے. اس کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. یہ بہت بڑا موضوع ہے جس کے لیے شاید سے ہمیں بہت سے ایپیسوڈز الگ سے لگیں گے, کیونکہ بہت سارے اس کے اندرونی مسائل ہیں جن کی بنا پر جو ہے وہ وقار ختم ہوا ہے. بے شک بے شک. بہرحال انہوں نے جو ہے وہ سادات کے احترام کے لیے بہت زیادہ فورس کیا ہے کہ احترام کرو, اور اس کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی غریب سادات آپ کو نظر آتا ہے تو اس کی غربت کو آہستہ سے چھپ کر ختم کرنے کی کوشش بھی کرنا. اس کے بعد انہوں نے چوتھے مقام پر یہ کہا کہ میرے بیٹے میں وصیت کرتا ہوں کہ نماز شب کو اپنے آپ سے کبھی جدا نہ کرنا. پانچویں جو بات انہوں نے کہی وہ بہت عجب ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں وصیت کرتا ہوں اتنا علم حاصل کرو کہ مجتہد بن جاؤ, تمہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہ پڑے. یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تقلید نہ کرو. ان کا کہنے کا معنی یہ ہے کہ تم علم اتنا حاصل کرو, اس قدر علم میں بلندی پر پہنچ جاؤ کہ تمہیں کسی کی ضرورت نہ پڑے. تقلید تو اس کے لیے ہے جس کے پاس علم مکمل نہ ہو. جی, تم دلیلیں دو, دوسروں کی دلیلیں سن کر ہار کر واپس نہ ہو. اور آج کا جو دور ہے, اس دور میں ہمارے ہر نوجوان کے پاس اپنے عقائد کو لے کر, اپنے فقہ کو لے کر, اپنی فکر کو لے کر دلیلیں موجود ہونا چاہیے.
آج کے دور میں ہم بنا دلیل کے کسی سے بات نہیں کر سکتے. لہٰذا علم دین جیسے ہم علم دنیا حاصل کر رہے ہیں, علم دین اسی طرح سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے. لیکن جب بات آتی ہے علم دین حاصل کرنے کی, جیسے حسن علی نخودکی اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو, مقام حاصل کرو, اتنا علم حاصل کرو کہ تم مجتہد بن جاؤ, تقلید کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے, تو علم حاصل کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو کمتر سمجھنے لگو, اپنے علم کے ذریعے سے دوسروں کی بے احترامی کرنے لگو. خود شیخ بہائی کا ایک بہت خوبصورت سا واقعہ ملتا ہے کہ شیخ بہائی ریاضی میں, میتھمیٹکس میں بہت ماہر تھے. اچھا, بہت عروج ان کو حاصل تھا, اور ان کے پاس ایک فن یہ تھا کہ وہ کچھ حساب لگاتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ آج بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. اچھا, کچھ اس طرح سے حساب کرتے تھے, بتا دیتے تھے آج دھوپ کتنی تیز نکلے گی. ان کے پاس یہ فن موجود تھا. ایک سفر پر یہ نکلے اور ایک ایسی جگہ پر رکے جہاں رات ہو گئی. وہ ایک غریب کا گھر تھا, اس کو جانتے تھے, وہ بھی جانتا تھا. شیخ بہائی کا نام سن کر بہت خوش ہوا کہ میرے گھر میں مہمان بنایا. شیخ بہائی نے کہا آج مجھے گرم تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے تو میں آنگن میں سوؤں گا. اس انسان نے کہا شیخ بہائی کو کہ آپ ایک کام کریں, آج آنگن میں آپ نہ سوئیں, اگر آپ کل رکتے ہیں تو کل دیکھیں گے, پھر آپ کو آنگن میں سونا ہوگا تو سو جائیے گا, آج آپ کمرے کے اندر سوئیے. شیخ بہائی نے اس سے پوچھا آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں کمرے میں سوؤں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آج بارش ہوگی. اچھا, حساب کیا انہوں نے, کہا نہیں ہوگی, اور وہ سو گئے آنگن میں. لیکن بارش رات میں ہوئی. اچھا, جب بارش رات میں ہوئی تو صبح اٹھنے کے بعد شیخ بہائی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا تھا کہ بارش ہوگی؟ تو نے کہا میرا یہ جانور بندھا ہوا ہے, یہ جانور جب اندر سوتا ہے مجھے پتا چلتا ہے کہ آج بارش ہوگی, جب یہ باہر سوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ آج بارش نہیں ہوگی. کل رات یہ میرا جانور اندر سویا تھا تو مجھے پتا چلا تھا کہ آج بارش ہوگی. اس وقت شیخ بہائی نے ہمیں میسج دیا اور کہتے ہیں کہ یہ تو میری ریاضیات, یہ میری میتھمیٹکس آج تو فیل ہو گئی اس جانور کے سامنے. کیا بات ہے, صحیح, ایک جانور کے پاس بھی اتنا علم تھا کہ آج بارش ہوگی اور میرا علم اس کے جانور کے آگے فیل ہو گیا. لہٰذا کبھی بھی اپنے علم پہ مغرور نہ ہو انسان, تکبر نہ کرے. مولا علی علیہ السلام کا وہ بہترین قول ہے کہ جب علم تمہارے اندر جتنا زیادہ بڑھتا جائے اتنا زیادہ انکساری سے پیش آتے جاؤ. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے پیڑ کی جو شاخ ہے وہ جتنی پھلوں سے بڑھتی جاتی ہے اتنی زیادہ جھکتی جاتی ہے. بے شک, سبحان اللہ. بالکل. اور خواہر شیخ بہائی آپ نے جیسا بتایا کہ بہت اچھے شاعر بھی تھے, تو بالآخر یہ سوال میں آپ سے کروں آپ کی وصیت سے متعلق کہ آپ نے آج کے زمانے کی اگر ہم بات کریں تو مدح خوان ہوئے, نعت خوان ہوئے, قصیدہ خوان ہوئے, یہ سبھی بہت عروج پر ہیں. یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عروج ہے. تو کیا کوئی وصیت مدح خوانوں کے لیے یا نعت خوانوں یا قصیدہ خوانوں کے لیے بھی آپ نے فرمائی ہے؟ شیخ بہائی کے سلسلے سے تو نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کسی شاعر کے لیے یا مدح خوان کے لیے کوئی وصیت کی ہو, لیکن شیخ عباس قمی کی وصیت ملتی ہے. اچھا, انہوں نے تقریباً 20 وصیتیں کی ہے مدح خوانوں کے لیے, اللہ اکبر, قصیدہ خوانوں کے لیے. میں پوری 20 کو یہاں پہ تذکرہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ 1 گھنٹے لگ جائیں گے اس کو ایکسپلین کرنے میں, اس لیے کہ انہوں نے صرف وصیت نہیں کی ہے جی, بلکہ ایک وصیت کے بعد انہوں نے باقاعدہ آیت اور روایت لکھی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو صرف اس میں 2-3 باتوں کا اشارہ میں کر دوں. شیخ عباس قمی کہتے ہیں میں قصیدہ خوان مدح خوانوں سے وصیت کرتا ہوں کہ چند باتوں کا خیال رکھیں. ان میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیشہ قصیدہ خوان اپنے اخلاص کو باقی رکھے, ریاکاری اس میں خلوص کو باقی رکھے, کہ مدح خوانی آ گئی, قصیدہ خوانی آ گئی, آواز بہت اچھی ہے, بہت آسانی سے ریا جو ہے وہ اپنا جگہ بنا لیتی ہے, وہ پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ انسان کے اندر ریا کب آ گئی ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جب کبھی بھی مدح خوانی کرے تو حق بات کہے, اس میں اشعار میں سچ بولے, حق بولے, حد سے زیادہ غلو نہ کرے, حد سے زیادہ آگے کسی چیز کو نہ بڑھا دیا جائے. تیسری بات انہوں نے کہا کہ اپنے اشعار کو غنا سے بہت دور رکھنا. کیا بات ہے, آج کے لیے بہت اہم, غنا سے بہت, لہو و لعب سے بہت دور. اگر آسان الفاظ میں اپنے ناظرین کے لیے ہم کہیں تو میوزک, ہاں آسان لفظوں میں میوزک, موسیقی کہہ سکتے ہیں. کچھ دن پہلے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے دوست, اور اس میں بات چل رہی تھی کہ جس طرح سے آج میوزک کے ساتھ قصیدہ آ رہا ہے یا نعت وغیرہ چل رہی ہے, ایک ہمارے عزیز دوست نے یہ بات کہی اسی بزم میں کہ ایسی میوزک ڈال دی گئی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد غیر مسلمان اس قصیدہ کو لگا کے, اس قصیدے کو لگا کے
ڈانس بھی کر سکتے ہیں. جی یعنی اس طرح سے ہمارے بہت افسوس کی بات ہے یہ بن چکی ہے. بے شک. لہٰذا یہ شیخ عباس قمی کی وصیت ان نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے اشعار کو، اپنے قصیدے کو، اپنی مدح خوانی کو غنا سے بہت دور رکھنا. ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سننا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بنائی تبھی جا رہی ہیں جب لوگ اس کو سن رہے ہیں. نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ سراہ رہے ہیں. ہاں بالکل، نہ صرف یہ کہ سن رہے ہیں بلکہ اس کی بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے، اس کو شیئر کیا جا رہا ہے اور ہر جگہ اس کو بجایا جا رہا ہے. اس لیے اگر اس کو ختم کرنا ہے تو چھوٹے پیمانے پر. مجھے یاد ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہم کون سا فرق لا رہے ہیں، بڑا یا چھوٹا، فرق اس سے نہیں پڑتا. ہر کوئی اگر تھوڑا تھوڑا فرق لائے تو بہت بڑا فرق آ سکتا ہے. ہم اپنے لیول پر جو کر سکتے ہیں وہ کریں، نہ سنیں اس کو تو وہ پھر بڑے پیمانے پر نہیں جائے گا انشاءاللہ. اور آخری بات کہہ کے اپنی بات کو تمام کروں کہ چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ اپنے اشعار میں کسی فاجر اور فاسد کی تعریف نہ کریں. حق بیانی کرے. کوئی فاجر، ظالم، کسی بھی، آپ دیکھیں کسی کی بھی تعریف کی جا رہی ہے آج اشعار میں، کسی کو بھی اشعار کے ذریعے سے سراہا جا رہا ہے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں فاسد و فاجر کی تعریف کبھی اپنے اشعار میں نہ کرنا، حقدار کی تعریف کی جائے. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا، بہت ہی عمدہ یہ گفتگو